حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن جميع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم یاد سے معمور رہا. برکت کے لیے اعلیٰ حضرت کے دو شعر محبتوں کا ثبوت دے دیجئے ذرا سبحان اللہ کہہ کر کے. اگر آپ تھکے نہیں، اگر آپ کو بھوک نہیں، اور اگر آپ جلدی سے نکلنا نہیں چاہتے تو ذرا ان سب چیزوں کا ثبوت دے دیجئے ایک مرتبہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ کر کے. ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل بہت ہے، کافی سارے دل ہیں دنیا میں، کئی قسموں کے لوگوں کے اندر، لیکن اصلی دل ہے کیا؟ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. آقا دل وہی ہے جو تیری یاد سے، جس دل میں تیرا ذکر ہو، تیری یادیں ہوں، تیری محبتیں ہوں. اور میں نے غالباً پوسٹر دیکھا، اس میں شاید لکھا تھا عشق مصطفیٰ کا. بڑا شاندار عنوان قبلہ نسیم صاحب نے مقرر کیا ہے. تو علماء کی بھی یہی کوشش رہتی ہے، بیان کرنے والوں کی یہی کوشش ہے کہ اگر آپ چند منٹوں میں، آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، آپ مجھے بتا صبح سے آپ نے علماء فقہاء بڑے بڑے مدلتی مت کرنا. اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے کوئی اور راستہ مت ڈھونڈنا، کوئی راستہ مت ڈھونڈنا. دو شعر آگے میں پڑھ لوں گا، لیکن یہ تمہیداً یہ نقطہ یاد رکھ لیجئے. بس یہی میری گفتگو ہوگی کہ ہمیں حضور سے جڑنا ہے، اور یہی ہماری کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں واضح ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ. وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ. اب یہاں ایک نقطہ آپ جلدی لے لیجیے، آگے بڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا کہ وہ اللہ جس نے رسول کو بھیجا اور ہدایت کو بھیجا اور دین حق کو بھیجا. بے شک ایسے نہیں کہا. آسان کر دوں گا میں. اللہ نے ایسے نہیں فرمایا کہ وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا هو الذی ارسل رسولہ
والہدا ودین الحق، رسول کو بھیجا اور ہدایت کو بھیجا اور دین حق کو بھیجا. ایسا نہیں فرمایا، فرمایا وہ اللہ جس نے رسول کو دین اور ہدایت کے ساتھ بھیجا. سبحان اللہ سبحان. بہت خوب. اب آپ کا سوال یہ ہوگا جناب اس میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے رسول کو بھیجا، ہدایت کو بھیجا، دین کو بھیجا، اس میں اور اللہ نے رسول کو ہدایت اور دین کے ساتھ بھیجا، اس میں فرق کیا ہے؟ عام لفظوں میں سمجھا دوں گا، آسان لفظوں میں. قبلہ نسیم صاحب ابھی اعلان کرے گا میں نے غلام احمد کو بھیجا، چائے کو بھیجا، حلوے کو بھیجا، حلوہ بھیجا، پانی بھیجا. اب ہم لوگ پریشان ہو جائیں گے غلام احمد کہاں ہے، چائے کہاں ہے، پانی کہاں ہے، حلوہ کہاں ہے. بے شک. لیکن اگر اس نے کہا میں نے غلام محمد کو چائے اور پانی کے ساتھ بھیجا، واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب. اس نے اگر اعلان کیا انہوں نے کہ میں نے غلام محمد کو چائے پانی حلوے کے ساتھ بھیجا. اب جس کو پانی کی ضرورت ہے وہ بھی غلام محمد کو ڈھونڈے گا، جس کو چائے کی ضرورت ہوگی وہ بھی غلام محمد کو ڈھونڈے گا، بے شک. جس کو حلوے کی ضرورت ہوگی وہ بھی غلام محمد کو ڈھونڈے گا. میں نے کہا بھیا آپ کو چائے پانی حلوہ ڈھونڈنا ہے تو غلام محمد کو کیا کرنا ہے؟ نہیں سمجھے؟ اوہو. نہیں سمجھے؟ میں نے کہا آپ کو چائے کی ضرورت ہے تو چائے ڈھونڈو، پانی کی ضرورت ہے تو پانی ڈھونڈو، حلوے کی ضرورت ہے تو حلوہ ڈھونڈو. کہتے جناب نے کہا غلام محمد کے ساتھ ہے، ہمیں تو غلام محمد ملے گا تو سب کچھ ملے گا. بے شک بے شک. بہت خوب بہت خوب. تو دیکھیے اب یہ سمجھایا میں. اللہ اس طرح بھی کہہ سکتا تھا میں نے رسول کو بھیجا اور دین کو بھیجا اور ہدایت کو بھیجا. تو کچھ لوگ دین ڈھونڈنے کے لیے الگ سے نکل جاتے، جی جی، کچھ لوگ ہدایت ڈھونڈنے کے لیے کہیں سے کہیں بھٹک جاتے، توحید کو الگ ڈھونڈ. کچھ لوگ حضور کو الگ سے ڈھونڈتے. اللہ نے کہہ دیا میں نے حضور کو بھیجا. نہیں سمجھ نہیں رہے شاید بات کو، ذرا پیار سے بولیے مہاتا سے زبان. کہا میں نے حضور کو بھیجا دین اور ہدایت کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. میں نے کہا مولا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہتا کبھی یہ غلطی مت کرنا دین اور ہدایت کہیں اور ڈھونڈنا ہے. میں نے کہا کرنا کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے میرے حبیب کو ڈھونڈو دین بھی ملے گا، ہدایت بھی مل جائے گی. بات ڈاکٹر اقبال کی ہے، بمصطفیٰ برساں خیش را کی دین ہم آؤ. اپنے آپ کو نبی تک پہنچا دو یہی سارا دین ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس چیز کا نام دین رکھا ہے؟ یہ میں بریلی سے نہیں سمجھا رہا ہوں، سیدھے پاکستان سے سمجھا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی کہ یہ بریلی بھی ہے. میں نے کہا کس چیز پر ہمیں بریلوی کہتا ہے؟ اسی لیے نا کہ ہم احمد رضا کا مانتے ہیں. میں نے کہا اسی بات پر ہم بریلوی ہیں، پھر ہمیں پاکستانی بھی کہنا. یہ عقیدے کا رشتہ ہے، یہ ہمارا صرف بریلی سے نہیں ہے. جہاں جہاں بھی ہمیں مصطفیٰ کا دیوانہ ملے گا وہاں ہمارے عقیدے کی تاریں جڑی ہوئی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، جماعت اہل سنت، عشق مصطفیٰ کانفرنس، عوام اہل سنت. نعرہ تکبیر. اور اقبال سے ذرا ان کے پہلے دو شعر سن لیجئے کیا فرماتے ہیں. بمصطفیٰ، پیغام دیکھو کتنا پیارا ہے. بمصطفیٰ برساں خیش، اپنے آپ کو پہنچا دے، برساں پہنچا دے بمصطفیٰ حضور تک. بمصطفیٰ برساں میں نے پہنچا دے، خیش را اپنے آپ کو حضور تک پہنچا دے. دین ہم یہی سارا دین. بے شک بے شک.
اب سنیے پھٹکار کیا ماری ہے دوسرے مصرے میں، کہتے ہیں اگر بہو نہ رسیدی، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول ہے بیاس، اگر نبی تک نہ پہنچا سمجھنا ابو لہب اور تجھ میں کوئی فرق نہیں۔ زندہ باد زندہ باد۔ یہ تو تقریبات تو کل کے ہیں، ہم جموں کشمیر والے ہیں، ہمارے اوپر بڑا احسان ہے شاہ ہمدان کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کو بانی مسلمانی فی الکشمیر بھی کہتے ہیں۔ بے شک دین و ایمان ملا شاہ ہمدان سے، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ اجازت دیں گے تو ان کے دو ایک شعر پہ سنا دوں گا، میں وہیں پہ آ جاؤں گا پھر دوبارہ انشاءاللہ، لیکن تھوڑا میں آپ کا ماحول بنا رہا ہوں، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ اور آپ کے دلوں کو میں حضور سے جوڑ دینا چاہتا ہوں، جب آپ حقیقتاً حضور سے جڑ جائیں گے پھر باہر بم بلاسٹ بھی چلیں گے کوئی پرواہ نہیں، کھانے کی تو بات ہی نہیں ہے، کھانے کی فکر نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ خدا کی قسم طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی مائی پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ آئے ہائے پلاٹ میں پلائی جاتی ہے۔ جڑ جائیے دنیاوی فکر سے نکل آئیے تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ اپنے کام کو گھروں کو محبتوں کے ساتھ آج چھوڑ کے آئے ہیں، لیکن جب آئے ہیں تو جس کے لیے آئے ہیں اس کی محبتوں میں تھوڑی دیر کے لیے گم ہو جائے، کیونکہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ خود خدا بھی قریب ہو۔ پھر کہاں جاؤ گے آپ؟ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ایسی محفل میں بیٹھنے والا بندہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اب آپ کہیں جائیں گے، نہیں نہیں انشاءاللہ۔ پیار سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو شاہ ہمدان کا سننا چاہتے ہیں جلدی سے؟ عطا ہو۔ جہاں میں آپ کے دلوں کو حضور سے جوڑ رہا ہوں، وہاں میں آپ کو یہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں احمد رضا کوئی نیا نہیں ہے، 1400 سالہ سنیت کے ترجمان ہے۔ بے شک حق فرمایا ہے، بہت خوب حضرت۔ اعلیٰ حضرت سے کاٹنے کی اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے، وہ جانتے ہیں رضا سے کٹ گئے تو سنی نہیں رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برا نہ ماننا، حقیقت پسندی عرض کر رہا ہوں۔ سنیے شاہ ہمدان کو 750 سال پہلے کے وہ فرماتے قبلہ دل، قبلہ دل آفتاب رویو، کعبہ جان خاک رائے کویو۔ کیا بات ہے، واہ۔ شاہ ہمدان فرماتے ہیں میرے دل کا قبلہ، فرماتے ہیں میرے دل کا قبلہ نبی کا نورانی چہرہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک کتنی پیاری بات سنائی فرمائی ہے شاہ ہمدان نے، فرماتے ہیں میرے دل کا قبلہ نبی کا چہرہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جلدی سے سمجھتے جائیے، جب ہم نماز شروع کرتے تو قبلے کی طرف منہ کر دینے کعبہ کی طرف، کعبہ ہی ہمارا قبلہ ہے، کعبہ ہی ہمارا ہے۔ جب تک نماز پڑھتے تب تک ہمارا چہرہ کس طرف رہتا ہے؟ کعبے کی طرف، یعنی قبلہ وہی۔ جب تک نماز پڑھتے تب تک ہمارا چہرہ قبلے کی طرف رہتا ہے۔ تو امیر کبیر میر سید علی الحمدانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قبلہ دل آفتاب رویوس، نمازوں کا قبلہ تو کعبہ ہے۔ پیار سے آواز آئے گا۔ فرماتے ہیں نمازوں کا قبلہ تو کعبہ ہے، لیکن میرے دل کا قبلہ نبی کا چہرہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق مصطفیٰ کانفرنس، علماء اہل سنت، جماعت اہل سنت۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ سنیے دلوں کو کہاں جوڑنا ہے، سنیے دلوں کو کہاں جوڑنا ہے۔ یہ دل تب تک بیکار ہے جب تک یہ حضور سے نہ جڑ جائے۔
کیا فرمایا شاہ امداد رضی اللہ عنہ؟ میری طرف توجہ رکھیے، ذرا پیار سے بولیے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، ادب کا بھی لحاظ رکھیے، محبتوں کا بھی مظاہرہ کرتے جائیے، بولیے سبحان اللہ، ایک مرتبہ اونچی آواز سے سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول۔ نمازیں تو ختم ہو جاتی ہیں تو کعبہ سے تھوڑی دیر کے لیے ہم کٹ جاتے ہیں، لیکن شاہ امداد فرماتے ہیں میرے دل کا قبلہ نبی کا چہرہ ہے، پتہ چلا میں کس حال میں بھی رہوں گا، میرا دل ہمیشہ نبی کی طرف ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان زندہ باد زندہ باد۔ آگے والا سنیے جب دو مصرے ہیں، قبلہ دل قبلہ دل آفتاب رویوس۔ سنیے بزرگوں نے ہمیں کس سے ملایا، سنیے صوفیاء نے ہمیں کس سے ملایا، ذرا پیار سے ذرا پیار سے سنیے، اولیاء اللہ نے ہمیں کس سے جوڑ دیا ہے۔ خدا کی قسم یاد رکھ لینا، وہ توحید نہیں جو نبی سے کاٹے، بے شک حق ہے، جو نبی کی محبت سے رشتہ توڑے، جو نبی وہ شیطانی توحید تو ہو سکتی ہے، رحمانی توحید نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام عالمگیر، زندہ باد علماء اہل سنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاں اپنی توحید کا بیان کرنا تھا، سورہ توحید ہی نام ہے اس کا، سورہ اخلاص، علماء بیٹھے ہیں آپ کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں ایک نام ہی سورہ توحید ہے، سورہ اخلاص، اس میں اول سے لے کے آخر تک توحید ہی توحید۔ اللہ صمد، اللہ احد، اللہ صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بہترین توحید ہے، اللہ احد۔ سنیو ذرا بیدار ہو جاؤ، اللہ احد۔ مظاہرات بھی کر لو تھوڑا، ان کو کسی نے دماغ میں ڈال دیا کہ یہ نبی کو خدا مانتے ہیں، جی پتہ نہیں کس نے ان کے دماغ میں ڈال دیا، شاید سنی محمد کو خدا مانتے ہیں۔ میں نے کہا غلط کر دیا، آجا اتنے بڑے جلسے میں لے جا گواہی، سن ہم محمد کو کیا مانتے ہیں، ذرا پیار سے آواز آئے، زندہ باد، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، کیا بات، بے شک، ہمارا اللہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ ہمارا اللہ الہا واحدا احدا صمدا فردا مترا حیا قیوما دائما ابدا۔ قربان جائیں، پھر ان لوگوں کے دلوں میں کس نے ڈالا یہ؟ تو اگر کچھ گندگی دلوں میں ہے تو وہ اٹھائیے، ہم پیارے مصطفیٰ کے عشق کا صابن دے دیں گے، دھل لیں گے دماغوں کو، پتہ چلے گا ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اے عقل والوں میں مانتا ہوں کہ میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں کہ میرا محمد خدا نہیں ہے، لیکن دلوں میں نقش کر دو محمد خدا سے جدا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ہمارا محمد خدا نہیں، ذرا پیار سے، لیکن خدا سے جدا نہیں، اب آپ سوال کریں گے جناب جب محمد خدا بھی نہیں، جدا بھی نہیں، پھر ہے کیا؟ میں نے کہا اسی لیے ہم کہتے ہیں نا عاشقان رسول کا دامن تھام لو تمہیں پتہ چلے گا۔ بے شک حق فرمایا، یہ سوال ہوتا ہے، تمہاری بدنصیبی یہ ہے تم پہلے ہی بزرگوں سے کٹ رہے، بے شک پہلے ہی کٹ جاتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ڈاکٹر اقبال نے کہہ دیا محمد سر وحدت ہے، قدر ان کی تو کیا جانے، واہ زندہ باد، جب محمد خدا بھی نہیں جدا بھی نہیں پھر ہے کیا؟ تو ڈاکٹر اقبال نے کہہ دیا محمد سر وحدت ہے، رمض اس کا کوئی کیا جانے، محمد سر وحدت ہے، رمض اس کا کوئی کیا
سنت سبحان اللہ سبحان اللہ تو شاہ ہمدان فرماتے میرے دل کا قبلہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے. جب دل کی بات آئی تو اس کا مطلب ایک لمحے کے لیے بھی میرا دل حضور سے کٹتا نہیں. پہلا نکاح بیوہ عورت کے ساتھ کرتی ہے. پہلا نکاح 40 سال کی خدیجہ بیوہ کے ساتھ کیا ہے اور بتا دیا ظالموں جن بیوہ عورتوں کو ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے تم ان کو زندہ جلا رہے ہو. یہ دیکھو میں رحمت للعالمین دنیا کا سردار اگر میں چاہوں گا اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا رب ذوالجلال پوری کائنات کا حسن ایک عورت میں جمع کر کے اس کو میرے نگاہ میں دے دیتا لیکن میں اس کے لیے نہیں آیا. میں بے سہاروں کا سہارا بن کے دنیا میں تشریف لایا. اور میرے نبی نے اعلان کر دیا پہلا نکاح خدیجہ کے ساتھ اور دوسری بات فرما دیا او بیٹیوں پہ ظلم کرنے والوں انا ابو البنات بیٹیوں کا باپ محمد رسول اللہ ہے. آج تم بیٹی کے ہمدرد بن گئے ہو. ابھی تم بیٹیوں کو بچا نہیں پا رہے ہو. ان پر جابرانہ ظلم تشدد ان کے ساتھ زنا بالجبر نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے ملک میں ان کو بھی بچا نہیں پا رہے ہو. میرے مصطفیٰ نے کب قوانین دیے ہیں عورتوں کو بچانے کے. میرے آقا نے فرمایا جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے گی جس میں بیٹا آئے گا اس میں ایک رحمت جس میں بیٹی آئے گی اس میں 2 رحمتیں نازل ہوں. اور آج تو بیٹیوں کی باتیں کر رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا سنو فرمایا جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا اس طرح میرے مصطفیٰ نے بلا تشبیہ اپنی انگلیاں ملائی اور اعلان کر دیا میرے ساتھ اتنا قریب جنت میں رہے گا. یہ ہے رحمت اللہ. لیکن المیہ اور افسوس اس بات پر ہے میری بیٹیوں کو مصطفیٰ کا پتہ ہی نہیں. مبارک کرو کرناٹک کی اس جوان بیٹی پر حوصلہ دے دو اس کو. اس نے دکھا دیا ہے اللہ اکبر کی کتنی طاقت ہے. دکھا دیا. اور جب پردے کی بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ تم ان کو پابند بناتے ہو. اس نے دکھا دیا میں ڈاکٹر بھی بنوں گی میں کچھ بھی بنوں گی لیکن پردے کو کبھی نہیں چھوڑوں. خلاد حضور کی بارگاہ میں آئی سر سے لے کے پاؤں تک پردے میں ہے. عرض کرنے لگے حضور میرا بیٹا کس طرح شہید ہو گیا. شہید ابھی ہو گیا تھا ابھی اس کی جان چلی گئی تھی. صحابہ بڑے حیران ہو گئے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے یہ خلاد ہے اس کا بیٹا ابھی شہید ہو گیا لیکن سر سے لے کے پاؤں تک پورا جسم پردے میں ہے. حیران ہو گیا. حیران کی کیا عالم میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے اس پر کوئی اثر نہیں ہوا. خلاد نے یہ باتیں سن لی حضور کے ساتھ باتیں ہو رہی تھی. اس نے کہا نبی کے صحابہ میں نے سن لی تمہاری باتیں سنو میرا بیٹا ہی شہید ہو گیا میرا پردہ تو نہیں اٹھے گا. ایک بیٹا کیا 1000 بھی مرے تب بھی میرا پردہ نہیں ہٹے گا. زیادہ حضور کی ذات سے جڑو حضور کی بات سے جڑو. اپنے گھروں میں اسلام کا بول بالا کرو. اپنے گھروں میں رسول اللہ کی تعلیمات کو عام کرو. اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو قرآن مقدس کی تعلیم سے آراستہ کرو. اور حال یہاں تک بھی آ گیا ہے میں علماء کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا. علماء کے ساتھ ساتھ میں اہل ثروت حضرات سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا اگر آپ واقعی اپنی بیٹیوں کے قوم کی بیٹیوں کے ہمدرد ہیں تب تک ہم اور ہماری بیٹیاں اور جو پردے میں رہ کر کے تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے بیٹیاں کب تک یہ ظلم سہیں گی. جو اپنے سروں سے دوپٹہ نہیں اتارنا چاہتی ہے غیروں کے سامنے کب تک ان کے دوپٹے اتروائے جائیں گے اور ہم بے غیرت ہو کر کے تماشا دیکھتے رہیں گے. لہذا بیدار ہو جاؤ. کب تک ہم ان سکولوں میں اپنی بیٹیوں کو بھیجیں گے جہاں سے ہماری بیٹیوں کا پردہ اتار دیا جائے گا. علماء اور اہل خیر لوگ مل جاؤ اپنی علاقوں میں اپنی بیٹیوں کے لیے کالج تیار کرو. کالجز جہاں سے ہماری بیٹیاں پیدا کر کے دنیا بھی پڑھیں گے دین بھی پڑھیں گے انشاءاللہ.
جمال اللہ اللہ حسینہ سے چھوڑ جمال اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ نچم بے قراری نچم انتظاری نچم بے قراری نچم انتظاری یمنا وناس يمزلال الله الله يمنا وناس يمزلال الله الله رسول خدا بے مثال میرے مولا جو کچھ میں نے کہا اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہم سب نے کہا سنا کہنے سننے سنانے میں غلطی ہوئی الہی معاف فرما ہمارے قبلہ رسیم صاحب نے بڑی محنتیں کی ان کا ایک مدرسہ بھی یہاں پہ چلتا ہے اس مدرسے کو آپ کو کامیاب بنانا ہے اس مدرسے کا بھرپور آپ کو تعاون کرنا ہر وقت اور اس مدرسے میں حفاظ علماء اہل سنت تیار ہو جائیں گے اور عقید اہل سنت کی حفاظت میں اپنی جان کی بازی لگائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے یا اللہ میرے مولا بہت سارے بیماروں نے دعا کی درخواست دی سب کو شفا عطا فرما اے میرے مولا علماء اہل سنت ہم کچھ بیمار بھی ہمارے حافظ سعید صاحب درحال بیٹے بھی آ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے اور ہمارے پیر صاحب آئے ہیں اللہ ان کا بھی سایہ اور ہمارے راجستھان سے مہمان خاص قبلہ قاری عبدالوحید صاحب ماشاءاللہ میں خود ان کے مدرسے میں بھی گیا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اوپر دادیر قائم و دائم رکھے ان کی بھی بڑی خدمت ہے ان کا پورا خاندان سنیت کے بڑے خدمت گزاروں میں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ان کو اور آپ کو مصطفیٰ کے سائے میں جنت میں عطا جگہ عطا فرمائے یا اللہ میرے مولا آج کا جلسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے جتنے علماء حاضر ہیں سب کی حاضری قبول فرما علماء اہل سنت کا سایہ دادیر عوام اہل سنت پر قائم دائم فرما یا اللہ میرے مولا جو لوگ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ان میں سے جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار عطا فرما جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما جو حاجت مند ہے ان کی حاجتیں پوری فرما استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب قلبی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیادی آجا حضرت کے تجھ سے خدمت قدسی کا ہے ہر زمان مصطفیٰ جانے رحمت پیدا سلام شمع بز میں ہدایت پیدا خدا کے حاضر حاضر رسول یہ سلام آج زیادہ السلام علیکم آپ تمام حضرات بیٹھ جائیں صوفی صاحب دعا فرمائیں گے 2 منٹ کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص شریف پڑھ لیں